الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تذکرہ کریں گے امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کے بارے میں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی، جن کی زندگی بچپن سے لے کر انتقال تک مسلسل کرامت تھی، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کی وہ عطا و نعمت تھے جس نعمت کی برکت سے ہندوستان کو بڑے بڑے فتنوں سے نجات ملی۔ اب وہ چاہے فتنہ قادیانیت ہو، نیچریت ہو، یا عالم اسلام پر پڑنے والے کسی بھی قسم کے فتنے ہوں، جب بھی کوئی ہندوستان سے یا دنیا بھر سے کوئی فتنہ اٹھا، اس فتنے کی سرکوبی کرنے کے لیے جس شخص کا نام سر فہرست رہا، اس شخص کا نام امام احمد رضا خان ہے، جو کہ نہ فقط سنیوں کی بلکہ اسلام کی آن شان بان ہے، اور ہندوستان کی سرزمین میں رہتے ہوئے جس نے چین میں فتوے دیے، جس نے افریقہ میں فتوے دیے، جس نے علماء عرب و عجم کو فتوے لکھ کر دیے، جس کی علم حدیث کی اجازتیں، جن کے مختلف قسم کے جو ہے فقہی معاملات نہ فقط سیکھنے والے یہاں کے لوگ تھے بلکہ سیکھنے والے عرب کے بھی لوگ تھے، جن سے محبت فقط یہاں کے علماء نہیں کرتے تھے، جن سے محبت علماء مکہ و مدینہ کرتے تھے، جن کی فقاہت کا لوہا فقط ہندوستان کے لوگوں نے نہیں مانا، ان کی فقاہت کا لوہا پوری دنیا نے مانا۔ اور یہ وہ مسلمہ شخصیت تھے جن کی پیدائش پہ نظر دوڑائیں، جن کے لڑکپن کو دیکھیں، جن کی جوانی کو دیکھیں، جن کے ادھیڑ بن کو دیکھیں، جن کے بڑھاپے کو دیکھیں، تو بچپن سے جو ہمیں عشق رسول کی شمع روشن نظر آئی، اور جس نے اپنی زندگی کو عشق رسول کے سانچے میں ڈھالا، گویا فنا فی رسول کے مرتبے پر جو فائز ہوا، اس کا نام امام احمد رضا خان ہے۔ اور وہ شخصیت ہے کہ جب 4 سال کی عمر میں آتا ہے تو ناظرہ قرآن کمپلیٹ کر لیتا ہے، اور اسی 4 سال کی عمر میں فصیح عربی میں کلام کرتا ہے۔ اور یہی بچہ جب 6 سال کی عمر میں آتا ہے تو 6 سال کی عمر میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر وہ بیان کرتا ہے کہ لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ یہی بچہ جب 8 سال کی عمر میں آتا ہے، 8 سال کی عمر میں درس نظامی کی مشہور کتاب ہدایت النحو کی وہ شرح لکھتا ہے کہ عربی میں وہ شرح لکھتا ہے کہ اچھوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ یہی بچہ جب 13 سال کی عمر میں آتا ہے تو 13 سال کی عمر میں دستار فضیلت مکمل کرنے کے بعد یہ فتویٰ نویسی میں وہ ماہر ہو جاتا ہے جو ماہر لوگ کئی سالوں میں نہیں ہوتے، جس کے بچپن سے لے کر جس کی جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، جس کی زندگی کا تمام حصہ اگر ہم دیکھیں، اس زندگی کا تمام حصہ بڑا حیران کن نظر آتا ہے، بہت عجیب نظر آتا ہے۔ بچپن میں جب سبق پڑھیں، استاد سبق پڑھائے، استاد کو سبق پڑھانے میں جتنا وقت لگے اس سے کم وقت میں یہ سبق کو دہرا کے مین و ان سنا دیں۔ ایک دفعہ استاد نے پوچھا، بیٹا سچ سچ بتاؤ تم انسان ہو یا جن؟ آپ نے فرمایا کہ میں انسان ہی ہوں، مگر رب تبارک و تعالیٰ کا فضل خاص شامل ہے۔ یہ آپ کے بچپن سے آپ کے بہت ذہین تھے، بہت فطین تھے، کہ ایک مرتبہ آپ کے والد محترم نے فرمایا، نقی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کتاب پڑھا رہے تھے، اس کتاب پر آپ نے جو ہے متن کے اوپر اعتراضات کیے، اور اعتراضات وغیرہ کر کے جو ہے وہ اس کے جوابات لکھے۔ جب ان کی نظر اعلیٰ حضرت کی کتاب پر پڑی، ان کی ڈائری پر پڑی جو حاشیے میں جواب لکھا تھا، تو ایک تاریخ ساز جملہ باپ جو کہ استاد ہے، بیٹا جو کہ شاگرد ہے، اس کو کہتا ہے کہ بیٹا گویا کہ تم مجھ سے پڑھتے نہیں بلکہ مجھے پڑھاتے ہو۔ آپ کی پوری زندگی عشق رسول کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ آپ نے جب بھی اپنے قلم کی نوک کو اٹھایا تو جب رد شروع کیا تو اتنا رد شدید ہوتا تھا کہ جس کی چیخیں عالم کفر میں سنائی دیتی تھیں۔ برِ صغیر میں جن لوگوں نے فتنوں کو اٹھایا اور جس قسم کے رقیق ذلیل حملے اسلام پر کیے، ان کا کلا کما کر کے رکھ دیا، اور جب اعلیٰ حضرت نے ان کا پیچھا شروع کیا، ان کے پیچھے گئے اور ان کے پیچھے جا کر ان کو جوابات دینا شروع کیے، تو کلکے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ اور اعلیٰ حضرت تو وہ کیا تھے کہ اعلیٰ حضرت کے آدھا دشمن بھی کہتے تھے، جب ان کو کہا گیا کہ اعلیٰ حضرت تو تم پر کفر کے فتوے لگاتا ہے، فرمایا ہاں لگاتا تو ہے مگر عشق رسول کی بنیاد پر لگاتا ہے، اور کہا کہ اگر ہم ان کی جگہ پر ہوتے
تو ہمارے لیے بھی ضروری ہوتا کہ ہم کفر کے فتوے لگاتے جن کو اپنے تو اپنے بیگانے بھی مانتے تھے، اور جن کی فقاہت کا عالم کیا تھا کہ سید محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ جب افتاء کے کسی معاملے کی وجہ سے بریلی تشریف لے گئے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں وہ منظر دیکھا، میں نے وہاں پر وہ حال دیکھا، میں نے کیا دیکھتا ہوں کہ افتاء کے کچھ جو ہے وہ کام کرنے والے اعلیٰ حضرت کے پاس گئے، کہتے ہیں حضرت یہ کچھ مسائل وہ ہیں جو بالکل جدید مسائل ہیں، اور اس قسم کے مسئلے فقہ کی کسی کتابوں میں پائے نہیں جاتے، اب ہم کیا کریں؟ آپ جو ہے اصول فقہ کی روشنی میں ان مسائل کو اخذ کریں اور اس مسئلے کا جواب دیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مسئلہ بیان کرو۔ جب مسئلے کو سنا، یہ کہنے والے کون ہیں؟ محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت نے مسئلے کو سنا، فرمایا یہ مسئلہ تو کوئی جدید نہیں، یہ مسئلہ تو کوئی نیا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ تو ابن حمام نے فتح القدیر کے فلسفے میں، اس کے فلاسطر میں انہی الفاظ کے ساتھ ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ افتاء کے کام کرنے والے، وہ دارالفتاء میں جو ہے وہ مسائل نکالنے والے، جب ابن حمام کی فتح القدیر وہ کھولتے ہیں، وہ صفحہ نمبر جو اعلیٰ حضرت نے کہا، وہ سطر نمبر جو اعلیٰ حضرت نے کہا، انہوں الفاظ کے ساتھ موجود، حیران ہیں، کہنے لگے کہ پھر مسئلہ آتا ہے، کہنے لگے یہ مسئلہ تو کہیں نہیں ملتا۔ فرمایا کیوں نہیں ملتا؟ انہی الفاظ کے ساتھ ابن عابدین شامی نے فتاوی شامی میں فلاں صفحے میں فلاں سطر میں لکھا، کہتے ہیں کہ جب وہاں پر جا کے دیکھا جاتا تو وہاں پر اس جگہ پر انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہوتا جو اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی فقاہت کا عالم تھا۔ ہم اعلیٰ حضرت کی زندگی کے جس موضوع میں بات کریں، آپ علم تکسیر کے ماہر، آپ علم حیت کے ماہر، آپ علم ریاضی کے ماہر، آپ علم جفر کے ماہر، آپ علم رمل کے ماہر، آپ علم نجوم کے ماہر، آپ جو ہے جس فن میں جائیں اور جس فن میں بات کریں، آپ اگر سائنس کے حوالے سے بات کریں، آپ ریاضی کے حوالے سے بات کریں، آپ الجبرا کے حوالے سے بات کریں، جس فن میں جائیں تو گویا یوں ہے کہ آپ جس فن میں جائیں گے اعلیٰ حضرت کو بے مثل و بے مثال پائیں گے۔ کہ ایک مشہور ڈاکٹر ضیاء الدین جو وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی کا تھا، اس کو کوئی مسئلہ آیا تو ان کے ایک دوست تھے جو دینیات کے جو ہے وہ استاد تھے، محمد سلیمان نام تھا، انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ تمہیں درپیش ہے؟ کہا ایسا مسئلہ ہے جو ریاضی کا مجھ سے حل نہیں ہوتا، میں جرمنی جاؤں گا۔ کہا اگر جرمنی جانا چاہتے ہو تو میرا مشورہ ہے پہلے بریلی میں امام احمد رضا خان کے پاس جاؤ۔ کہنے لگے بھائی ایک مولوی کا اس سے کیا کام؟ کہا جاؤ تو تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر پہنچے نا، اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچے تو وہ عصر سے مغرب کے کچھ درمیان کا وقت تھا۔ کہنے لگا کہ حضرت وہ ریاضی کا ایک مسئلہ حل کروانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پیش کیجئے۔ کہ حضرت وہ اتنا آسان مسئلہ نہیں کہ میں یوں پیش کر دوں، میں تو جرمنی جانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی اس کو حل نہیں کر پا رہا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ بیان تو کیجئے۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں وہ بندہ بیان کرتا گیا، اعلیٰ حضرت اپنے جو ہے وہ کاغذ میں جو ہے وہ اس کو لکھتے گئے، اور جب اس نے اپنے مسئلے کو بیان کر کے ختم ہوا کہ ریاضی میں مجھے یہ مسئلہ ہے، جب اعلیٰ حضرت کے سامنے اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا، اعلیٰ حضرت نے اس کے سامنے سطر رکھی، اس کے سامنے کاغذ رکھا، وہ ورطہ حیرت میں غرق ہو گیا کہ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ جرمنی جانا چاہتا تھا، یہ بریلی کا بیٹھا ہوا ایک شخص، بریلی کا بیٹھا ہوا ایک آدمی جو ایک عام مولوی ہے، مفتی ہے، اس نے اس مسئلے کو ایسا حل کر دیا۔ وہ ورطہ حیرت میں گم اور کہنے لگا کہ حضرت میں تو اس مسئلے کے لیے جرمنی جانا چاہتا تھا، میں تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جرمنی کا سفر کرتا، آپ نے اس مسئلے کو یوں حل کر دیا۔ پھر وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے داڑھی رکھ لی اور صوم و صلات کے پابند ہو گئے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے علم کا حال ہے۔ اور سائنس کے حوالے سے جتنے بھی بایولوجی کے حوالے سے مسائل آئیں، زمین کی حرکت کے حوالے سے آئیں، کشش ثقل کے حوالے سے آئیں، اعلیٰ حضرت نے ہر موضوع پر کوئی نہ کوئی کتاب لکھا۔ جب اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ عازم حج ہوئے اور حج کے لیے گئے تو وہاں پر کچھ شرپسند عناصر نے، کچھ بد مذہبوں نے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے اوپر الزام لگایا، یہ وہ شخص ہے جو بدعتی ہے، یہ وہ شخص ہے جو گمراہ ہے، جو علم غیب جو حضور علیہ السلام کے لیے ایسا ثابت کرتا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے نہیں عطا فرمایا۔ جب اس مسئلے کا معاملہ شریف مکہ کے پاس پہنچا، یعنی گورنر مکہ کے پاس پہنچا، اس نے اعلیٰ حضرت کو کہا کہ یہ معاملات ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ بد مذہبوں نے یہ جو اعتراضات کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے 8 گھنٹے کی قلیل ترین مدت میں، جس میں اعلیٰ حضرت کے پاس کتابیں بھی موجود نہیں تھی، ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام رکھا الدولۃ المکیہ۔ جب وہ کتاب لکھی اور کتاب لکھنے کے بعد شریف مکہ کے پاس پہنچے
تو جرا شروع ہوئی مجلس کے اندر، شریف مکہ موجود، اس نے پڑھنا شروع کیا، اور اس دوران جب اعلیٰ حضرت کے پاس وہ لوگ آئے نا، جب علماء آئے، تو آپ نے فرمایا اچھا ایک بات بتائیے کہ میں عربی میں لکھوں یا اردو میں؟ وہ حیرت میں کہ یہ ہندوستان کا رہنے والا شخص پوچھتا ہے کہ عربی میں لکھوں یا اردو میں؟ فرمایا کہ اگر عربی میں لکھے تو آسانی ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے عربی میں پورا رسالہ لکھا، الدولۃ المکیہ، جس میں حضور علیہ السلام کے علم غیب پر دلائل کے انبار لگا دیے۔ اور جب تشریف لے کر گئے، شریف مکہ بھی موجود ہے، جو بد مذہب عناصر ہیں، اعتراض کرنے والے، وہ بھی موجود ہیں، اعلیٰ حضرت بھی موجود ہیں، علماء مکہ و مدینہ بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد اس پورے مواد کو، اس رسالے کو پڑھا جانے لگا۔ جب وہ پورا رسالہ مین و ان پڑھا گیا، آخر تک ختم کیا گیا، جس کے آخری جو ہے وہ اوراق کو اعلیٰ حضرت نے خود پڑھ کے سنایا۔ جب یہ پورا مکمل ہوا تو شریف مکہ کہنے لگا، وہ اس نے الفاظ کہے کہ وہ الفاظ سنہرے قلم سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اس نے کہا واللہ یؤتی وہو یمنعون، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تو عطا فرماتا ہے اور یہ منع کرتے ہیں، یعنی رب تبارک و تعالیٰ تو حضور کو علم غیب دیتا ہے اور یہ منع کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ذلیل و خاسر ہو کر اس مجلس سے چلے گئے۔ پھر اعلیٰ حضرت کی زندگی میں ایک ایسا مسئلہ اٹھا جو نوٹوں کا مسئلہ تھا، کرنسی کا مسئلہ تھا۔ جب کاغذ کی کرنسی آئی تو بڑے بڑے علماء اس میں پریشان ہو گئے کہ اس مسئلے کا حل کیا نکلے گا، کہ کاغذ کی کرنسی جائز ہے یا نہیں، اس کے بدلے سامان لینا جائز ہے یا نہیں۔ بھائی کاغذ کی کوئی قیمت نہیں، چند ٹکوں میں وہ مل جائے، اور حالت یہ ہے کہ وہ نوٹ 1000 کا بھی ہو، وہ 200 کا بھی ہو، وہ 100 کا بھی ہو، اس کی قیمت۔ بڑے پریشان تھے، بڑے بڑے علماء کے پاس یہ معاملہ گیا، اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے۔ مگر ہاں بریلی کا تاجدار، وہ فقیہ بے مثال، وہ مجتہد لا زوال، وہ ایسا فقیہ، وہ علم کا دریائے موجزن، جب ان کے پاس یہ مسئلہ آیا، آپ نے جزیات کی روشنی میں، فقہ کی جزیات کی روشنی میں آپ نے وہ مسئلہ نکالا، اور مسئلہ نکال کر آپ نے اس پر پورا ایک رسالہ نکالا، ایک پورا رسالہ لکھا۔ اور جب وہ رسالہ لکھ کر جب وہ رسالہ گیا علماء مکہ کے پاس، تو وہ حیرت میں رہ گئے کہ یہ علم کا کیسا سمندر ہے کہ جو مسئلہ ہمیں نہیں مل سکا، فقہ کی جزیات کی روشنی میں یہ مسئلہ تو بالکل واضح تھا کہ کسی بھی کاغذ کو پیسوں کے عوض دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ ہزاروں روپے ہو۔ اس جزیے کی روشنی میں تو نوٹ بالکل جائز ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے تو وہ کمالات ہیں جو چیدہ چیدہ بیان کیے گئے، ورنہ اعلیٰ حضرت کی شاعری، اعلیٰ حضرت کا یہ حال ہے، وہ خود اپنی شاعری میں فرماتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا تو یہ حال تھا۔ فن شاعری دیکھیں تو لاجواب، ان کے آپ جو ہے وہ ترجمے کو دیکھیں تو لاجواب۔ ان کی پوری زندگی علمی کارناموں میں گزری، اور پوری زندگی گمراہوں کو، بد مذہبوں کو بے نقاب کرنے میں گزری، اور اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی عشق رسول میں گزری۔ اور اعلیٰ حضرت تو وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں جاگتے میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کے فیض کو ہم پر بھی جاری و ساری فرمائے۔ ان کے عشق رسول کا ایک قطرہ اگر ہمارے دلوں پہ پڑ گیا تو پھر تو کیا خوب ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت اپنی زندگی میں ایک قاعدہ کلیہ دے گئے کہ جو رسول کا ہے وہ ہمارا ہے، جو رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں، کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔